حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کہنا ہے. اچھا حضرت ابن قیم کیا فرما رہے اس پر ردہ چڑھاتے ہوئے؟ حضرت بہت سخت ہے، مقلدین کے تو بہت خلاف ہے. حضرت فرما رہے ہیں انما حدثت هذه البدعۃ، کہہ رہے ہیں حضرت یہ بدعت بہت بڑی. یہ کب ہوئی؟ کہتے ہیں کہ بعد القرن الرابع على لسانه المذموم، على لسانه المذموم، کہ یہ جو ہے فرقہ، یہ بدعت یہ پیدا ہوئی ہے 34 صدی کے بعد، اور 34 صدی وہ ہے جس کے بارے میں زبان رسول نے مذمت کی ہے، زبان رسول نے اس کو اچھا نہیں کہا ہے، اس زمانے میں یہ پیدا ہوئی ہے. تو یہ بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بدعت بہت بڑی گمراہی ہے. اب اس سلسلے میں اگر ایک حدیث سن لو تو بڑی اچھی بات ہو جائے. جی چاہتا ہے حدیث سنا دوں، بہت اچھا لگے گا آپ کو، اس لیے کہ نبی کی بات ہے. روایت اس طرح ہے، وعن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فوعظنا موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون فقیل له یا رسول اللہ وعظت موعظة مودع فعد إلينا بأحد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. رواه ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ اس لمبی حدیث کو ایک صفحے کے اوپر ابن ماجہ شریف پہلی جلد کے اندر پہلے باب کے اندر لائے، باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دفعہ رسول ارباز ابن ساریہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک اچھی تقریر فرمائی، اچھا بات فرمایا، یہاں تک کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب تقریر ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایسا خطبہ دیا ہے جیسا کوئی رخصت ہونے والا دنیا سے بات کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے. تو ہمیں کوئی نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اپنے حاکم کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، اور میرے پاس بہت اختلاف دیکھو گے تو دیکھو اختلاف کا حل یہ ہے کہ میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ساتھوں تیرے دبا لینا، اور وَإِيَّاكُمُ الْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ نئی نئی باتوں سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ ہر نئی بات بدعت، ہر بدعت گمراہی. حضرت امام ابن قیم فرما رہے کہ تقلید بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. لہذا بدعت جب گمراہی ہے تو اس بدعت کا ماننے والا منوانے والا تو خود گمراہ ہے، دوسروں کو کیا راستہ دکھائے گا؟ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق. کیا بولتے اقبال کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پورے یورپ کا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا. یہ وہ آدمی ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، پورے یورپ کا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا یہ آدمی. تقلید کا مخالف دیکھو کیسا ہے، کہتا ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق. یہی دو چیزیں ہیں، تیسری چیز آپ کو ماننے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. نبی نے دو ہی چیزیں کہی ہے، کہتے تیسری مانو. دلیل ملاحظہ ہو. وہاں نبی ہریرہ رضی اللہ، جی چاہتا حدیث پڑھ دوں ایک اور. وہاں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک. حضرت امام حاکم اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب مستدرک فی الحاکم کے اندر لائے. کتاب الایمان میں یہ روایت موجود ہے مستدرک میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، کیسے تیسری مانو. نبی کہہ رہا ہے کہ میں نے دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم دو چیزوں کے بعد گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور یہ دونوں چیزیں اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ حوض کے اوپر نہ آ جائے. اللہ کے رسول فرما رہے کہ دو چیزیں مضبوطی سے پکڑ لو تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک چیز میری سنت ہے، دوسری چیز اللہ کی کتاب. یہ کہہ رہے تقلید کے بغیر چارہ نہیں. بتاؤ سمجھ میں آنے والی بات ہے کیا کر رہے ہیں؟ تیسری چیز ڈنڈے کی زور سے منوانا ہے. نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑ کر جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں تیسری چیز بھی چھوڑ کر گئے، پکڑو. ڈنڈے کی زور سے منوانے والی بات ہے نا. بتائیے ڈنڈے کی زور سے منواؤ گے؟ نبی نے کہا شیئین only two things دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تیسری چیز ہے ہی نہیں. تم ڈنڈے کی زور سے منوا رہے ہو تیسری چیز اللہ کے بندو. کیوں بھائی؟ کیسی
تنگ دلانا حرکت ہے، کیسی ظالمانہ حرکت ہے. نبی کہہ رہے ہم 2 چیزیں چھوڑ کے جا، تو کہہ رہے انہیں تیسری ماننا ضروری ہے، اور جو نہ مانے اس کو گالیاں دیتے ہو، برا بھلا بولتے. تو اقبال کیا کہہ رہے ہے؟ فقط توحید و سنت، 2 چیزیں ہے، فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، اور فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر. ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر. اور رومی، جلال الدین رومی بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، بہت بڑا فلسفی، صوفی ہے، بہت بڑا فلسفی ہے، لیکن تقلید کا بہت بڑا مخالف ہے. کہتا ہے بس خطر باید مقلد عظیم، بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ بس خطر باید مقلد عظیم، در رہو رہزن جو شیطان الرجیم. بولتا ہے کہ صراط مستقیم پر جو لوگ چل رہے ہیں شیطان وہیں بیٹھا ہوا ہے. مقلد کو اس راستے پر چلنے میں ایک بڑا خطرہ ہے، کبھی بھی اس کی ٹانگ پکڑ کر کے وہاں گرا سکتا ہے. گرا دیا ہے اس نے، گرا دیا. حدیث بولتی ہے گرا دیا ہے. کہاں گرا دیا ہے؟ دلیل ملاحظہ ہو، ایک حدیث اور ابن ماجہ کی سنا دوں. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطا الى اليمين وخط خطا الى اليسار ثم وضع يده في الخط الاوسط ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه ابن ماجہ في باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث اسی طرح ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرما رہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، لکیر کے دائیں جانب 2 لکیر ہے، لکیر کے بائیں جانب 2 لکیر ہے. آپ نے بیچ والی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. آپ 1400 سال پہلے نبی نے بتا دیا تھا اللہ کے بتانے سے کہ اس راستے سے 4 راستے اور پھوٹ جائیں گے، 4 راستے اور پھوٹ جائیں گے. یہ 4 راستے اللہ اوپر. آپ نے 2 لکیر کے دائیں طرف 2، لکیر کے بائیں طرف 2، کتنے ہو گئے؟ 4. اور آپ نے بیچ والے راستے کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. بقیہ 4 یہ اللہ کے راستے نہیں ہے. بولو کس پر چلنا چاہو گے؟ اس راستے پر جس پر نبی نے انگلی رکھی، یا ان راستوں پر چلو گے جن کو نبی نے سبل کہا ہے، جسے اللہ کا راستہ نہیں کہا ہے؟ اور دلیل دیتے ہیں ارے پگڈنڈیاں ہیں، ساری پگڈنڈیاں مل جا رہی ہیں راستے. ارے پگڈنڈی وگڈنڈی نہیں ہے، راستہ صرف ایک ہے، منزل ایک ہے، راستہ ایک ہے. رسول ایک، قرآن ایک، راستہ ایک، منزل ایک. رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معبود اللہ، ہمارا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا راستہ صراط مستقیم، ہماری منزل جنت الفردوس. اللہ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ایک بات اور بولتا ہوں، ٹھیک ہے امام صاحب بڑے قابل آدمی تھے، نبی تو نہیں ہو سکتے نا، نبی کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. اس بات کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. ہاں اس بات کی طرف، ہاں بہت اچھا سوال ہے، ابھی بتاتا ہوں. میں مولوی کیسا گھونٹتا ہے، وہ گھونٹ کر کے دہی بنا دیتا ہے. وہ دہی کے اندر پانی کتنا ہے اور دودھ کتنا ہے وہ سب الگ الگ کرتا ہوں. ابھی کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں امام صاحب نبی تو نہیں ہو سکتے نا. نبی سے جو سوال کرو وہ یہ الہی اس کا جواب دیتی تھی، نبی جواب دیتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سوال کیا اور نبی خاموش رہا. جی جواب دیا جاتا ہے نبی کی طرف سے اور اللہ جواب دیتا ہے. امام صاحب سے ایک بار 10 مسئلوں کے بارے میں سوال کیا گیا، ایک مسئلے کے جواب ان سے نہیں بن پڑا. جی رد المحتاج جو حاشیۃ المختار ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، اور شامی کے اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو صفحہ نمبر 544 کے اوپر موجود ہے. شامی میں
صفحہ نمبر 544 پر موجود ہے. کیا پڑھ دیتا ہوں پورا. کیا لکھا ہوا ہے؟ حمل الامام ابا حنیفہ دینہ. اشعار ہے، سن رہے ہیں نا؟ بہت مزہ آئے گا، سنو ذرا غور سے سنو، ادھر ادھر چلو نہیں. حمل الامام ابا حنیفہ دینہ ان قال لا ادری لتسعۃ اسئلہ اطفال اہل الشرک این محلهم وهل الملائکۃ الکرام مفضلہ ام انبیاء اللہ ثم اللحم من جلالة انا یطیب الاکل له والدار مع وقت الختان وقلبهم وصف المعلم ای وقت حصل وعجائز نقش الجدار لمسجد من وقفه ام لم يجوز ان يفعل ويزاد عاشرة هل الجن يصاب ببطاط كالانس يوم المسألة. یہ پورے اشعار وہاں موجود ہیں. میں نے زبانی سارے اشعار سنا دیے. بہت مشکل ہے یاد کرنا، بہت مشکل ہے. یہاں ایک ٹکڑا یاد نہیں ہوتا ہے. اشعار پڑھنا بہت مشکل کام ہے. پڑھ دیا ہم نے وہ جو لکھا ہوا ہے ان کی کتاب میں رد المختار میں اور شامی میں. کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مجلس میں 10 سوال کیے گئے. 9 سوال پہلے کیے گئے، اس کے بعد ایک بڑھا دیا گیا. لیتی ساتھی 9 سوال کیے گئے، وہی اساد و عاشرہ 10واں بڑھا دیا گیا. پہلا سوال حضرت، پہلا سوال یہ ہے کہ مشرکین کے بچے کہاں جائیں گے؟ اطفال و اہل الشرک این محلهم. یہ مشرکین اور کافرین کے بچے کدھر جائیں گے؟ جہنم یا جنت میں؟ پڑھتے حضرت قل لا ادری ان قال لا ادری آئی ڈونٹ نو، مجھے معلوم نہیں. لا ادری. مشرکین کے بچے کہاں جائیں گے؟ حضرت فرمایا معلوم نہیں. دوسرا سوال انبیاء افضل ہیں یا فرشتے؟ وَهَلِ الْمَلَائِكَةُ الْكِرَامُ مُفَضَّلَةٌ أَمْ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ. اللہ کے انبیاء افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں؟ معلوم نہیں ہوئی. دو سوال معلوم. 2 سوال ہو گئے. حضرت نے فرمایا لا ادری، معلوم نہیں. سوال کیا گیا؟ جلالہ کا گوشت کب کھانے کے لائق ہوتا ہے؟ جلالہ، جلالہ سمجھو کسے بولے؟ ہر حلال جانور جسے کھایا جاتا ہو، جیسے بکری، گائے، بھینس، یہ کھایا جاتا ہے. یہ اگر گندگی کھانے لگے، گندگی کھانے لگے، جیسے گو وغیرہ ہے وہ کھانے لگے، اس کو جلالہ بولتے ہیں. اس کی عادت پڑ جائے، گائے کی عادت گندگی کھانے کی پڑ جائے، پیخانہ کھانے کی پڑ جائے. مرغی ہے اس کی عادت پیخانہ کھانے کی ہو جائے، تو ایسے حلال جانور کو جسے پیخانہ کھانے کی عادت ہو جائے، ایسے جانور کو جلالہ بولتے. سوال کیا گیا حضرت جلالہ کا دودھ کب استعمال کیا جائے، کتنے دنوں بعد؟ حضرت صاحب اللہ ادری، معلوم نہیں. ام انبیاء اللہ ثم اللحم من، گنتے رہنا. تیسرا سوال تھا جلالۃ انا یطیب الاکل له، کہ کب اس کا کھانا اچھا ہوگا؟ انا یطیب الاکل له، انا کب، یہ کیسے اس کا کھانا اچھا ہوگا؟ 3 سوال ہو گئے. چوتھا سوال پوچھا جا رہا ہے والدہر، دہر کتنے عرصے کو بولتے؟ سورہ دہر ہے نا قرآن میں، سورہ دہر قرآن میں ہے نا. هل اتى على الانسان حين من الدهر، دہر مانے زمانہ. تو دہر کتنے مدت کو بولتے؟ کوئی اپنی بیوی سے بولتے میں ایک دہر تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو کب تک بات نہ کرے؟ کوئی آدمی بولتے اپنی بیوی سے میں تجھ سے ایک دہر بات نہیں کروں گا، تو حضرت الامام یہ فرمائیے کہ وہ کتنے دنوں تک اپنی بیوی سے بات نہ کرے؟ دہر کتنے عرصے کو بولتے؟ حضرت فرما رہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں. 14 سوال کیا گیا تو جواب نہیں دے سکے. ما وقت الختان، بچے کے ختنے کا وقت کیا ہے؟ کب سرکمسائز کیا جائے، سر کاٹ کے سائز کو کم کر دیا جائے، کب کیا جائے؟ سرکمسائز ختنہ کب کیا جائے؟ انگریزی لفظ سرکمسائز.
سر کو کاٹ کے سائز کو کم کر دیا جائے. تو سرکم سائز کب کیا جائے؟ وقت الختان، ختنے کا وقت بتائیے حضرت کب ہے؟ حضرت فرمایا اللہ ادری، معلوم نہیں. کتنے سوال ہو گئے؟ 5 سوال ہوئے. چھٹا سوال، کتا جسے ٹرینڈ کیا جائے، معلم بنایا جائے، ٹرینڈ کتا وہ کب شکار کے لائق ہوتا ہے؟ ٹرینڈ کب ہوتا ہے؟ کتنے عرصے میں وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے؟ چھٹا سوال تھا. حضرت فرمایا معلوم نہیں، معلوم نہیں کب ہوتا ہے. اللہ اس سوال کیے گئے. جتنے سوالات کیے جا رہے ہیں ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے پا رہے ہیں حضرت. پھر سوال کیا گیا ان سے، حضرت یہ بتائیے کہ مسجد میں نقش و نگار کیا جائے یا نہ کیا جائے، جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سوالات تھے. مسجد کے اندر نقش و نگار کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ حضرت فرمایا معلوم نہیں. معلوم نہیں. کتنے سوالات ہو گئے؟ 7. پھر یہ پوچھا گیا حضرت یہ بتائیے گدھا اگر وضو کے پانی میں منہ ڈال دے تو وضو بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ سور و حمار کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سور مانے جھوٹا، گدھے کا جھوٹا کیسا؟ اگر وہ وضو کے پانی میں منہ ڈال دے تو کیا وضو بنایا جا سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا معلوم نہیں. کہا کہ اچھا یہ بتائیے وہ جو مخنث ہوتا ہے، مخنث جو نماز ہوتا ہے نا عورت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ کیا بولتے ہیں آپ؟ کہا معلوم نہیں. کہا کہ یہ 9 سوال ہو گئے. اب حضرت ذرا یہ بتائیے 10واں سوال پڑھا دیا جاتا ہے، جنات کے بارے میں کیا بولتے ہیں آپ؟ کیا انہیں قیامت کے دن انسانوں کی طرح سے جزا دی جائے گی؟ وَيُزَادُ عَاشِرَةٌ هَلِ الْجِنِّ يُصَابُ بِطَاعَةٍ كَالْإِنسِ يَوْمَ الْمَسْأَلَةِ. سوال کے دن، قیامت کے دن کیا انسانوں کی طرح جنات کو بھی جنت میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا؟ 9 سوال کا جواب تو حضرت پہلے ہی نہیں دے پائے تھے. 10واں سوال جب کیا گیا اس کا بھی جواب نہیں دیتے. فرمایا لا ادری، مجھے معلوم نہیں. اور ایک دفعہ تو حضرت امام جعفر نے فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ بولے ابو حنیفہ. نعمان بن ثابت. کہا کہ سوال کروں، جواب دو گے؟ کہا کہ کیجیے. کہا کہ ہرن کے اگر 4 دانت توڑ دے کوئی محرم تو اس کے اوپر کون سا کفارہ دینا ہے؟ کہنے لگے کہ معلوم ہے حضرت. کہا کہ تم عقل خوب دوڑاتے ہو، تم کو معلوم نہیں کہ ہرن کے 4 دانت نہیں ہوتے 2 ہی ہوتے ہیں. تو ایک ایسے آدمی کو جو امتی ہے اسے نبی کا درجہ دے دینا کہاں تک صحیح ہے؟ کہاں تک صحیح ہے؟ اور اس مذہب کی وجہ سے اسلام کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، بہت تکلیف پہنچ رہی ہے اسلام. یہ حلال ہے. پہلے تو یہ کیا جائے، دیکھیں 2 خطرناک چیزیں اور بھی ہیں. میں چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں اسے اور واضح کر دوں. یہ پہلے حدیث دیکھیں. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه ابن ماجہ فی کتاب النکاح. امام ابن ماجہ اس حدیث کو کتاب النکاح میں ایسے ہی لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے، تو اس کا نکاح باطل ہے، تو اس کا نکاح باطل ہے. یہاں اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے کسی لڑکے سے نکاح کر لے، ولی کی اجازت نہ ہو، تو بغیر ولی کی اجازت کے نکاح جائز ہے. بولیے لڑکیوں کو بھاگنے کا کیسا موقع فراہم کر دیا گیا ہے تاکہ عزت لٹ جائے، آدمی کے گھر میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے. اور یہاں نبی نے کیا فرمایا؟ کوئی عورت اگر بغیر ولی کی اجازت کے اگر نکاح کر لے، کورٹ میرج کر لے، فنکاح ہوا باطل، کا نکاح نہیں ہوا، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل. ایک راہ کھول دی گئی بدکاری کی. دوسری بدکاری کی راہ کیسے کھلی؟ 3 طلاق دے دی. نبی نے کہا 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہی
ہوئی ابھی وہ اس کے اوپر حلال ہے، انہوں نے حرام کر دیا. اب کیا کرتے ہیں؟ سانڈ لاتے ہیں. سانڈ میں نے کہا کیا حدیث میں علم، حدیث کیا ہے؟ حدیث اس طرح ہے. قال عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى یا رسول اللہ قال هو المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل رواه ابن ماجہ فی کتاب النکاح. حضرت امام ماجہ اس حدیث پاک کو بھی کتاب النکاح میں لائے. عقبہ ابن عامر فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ادھار لیا ہوا سانڈ نہ بتا دوں؟ سانڈ، تیس اس کو بولتے، وہ جو انڈو ہوتا ہے نا، انڈو، انڈو کسے بولتے؟ وہ بکریوں کے اوپر جو چلتا ہے وہ انڈو، اس کو تیس بولتے عربی میں، عربی میں اس کو تیس بولتے. تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ادھار لیا ہوا انڈو نہ بتا دوں؟ یہاں پتا نہیں کیا بولتے، گوکر بولتے، کیا گوکر، 30 60 کہہ لو. تو کیا میں تمہیں ادھار لیا ہوا سانڈ نہ بتا دوں کے بارے میں خبردار نہ کر دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس انڈو کے بارے میں ضرور بتائیے. قال هو المحلل، یہ حلالہ کرنے والا یہ انڈو ہے. اور آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل، اللہ نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے وہ. اللہ اکبر. جس کے لیے حلال تھی اس کے لیے حرام کر دیا، اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا. بتائیے حدیث پر نہ چلنے کی وجہ سے کتنی برائیاں پھیل رہی ہے اور کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں. اللہ ہمارے حالات کے اوپر رحم فرمائے. معاشرہ بہت بگڑتا جا رہا ہے. دین کو مضبوطی سے نہ پکڑنے کی وجہ سے، قرآن و سنت پر مضبوطی سے نہ چلنے کی وجہ سے یہ پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. میں سوچ کر کے پریشان ہو رہا ہوں. میں بہت بڑا عالمیہ ہے، اس عالمیہ پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. اللہ ہمارے حالات درست فرمائے اور ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مسئلہ درمیان میں یہ آیا تھا، مولوی نے کہا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، سنت کے اوپر عمل کیا جائے. اس سے یہ پوچھا جائے بھائی سنت کسے کہتے ہیں؟ رسول کے طریقے کو نا. اب رسول کا طریقہ کہاں ملے گا؟ آدمی جائیں گے اور نبی سے کہیں گے آپ اٹھیے اور ہمیں طریقہ بتائیے؟ نہیں، بلکہ سنت کو، نبی کے طریقے کو جس پر عمل کرنا ہے وہ حدیث ہی میں ملے گی. لہذا جب سنت حدیث میں ہے اور حدیث کے بغیر سنت کا پتہ ہی نہیں چلتا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ سنت الگ ہے حدیث الگ ہے. بتائیے کتنا بڑا مغالطہ ہے. اس کو منطق میں سفسطہ کہتے ہیں، مغالطہ کہتے ہیں. نبی نے ایسا کیا، سنت ٹھیک ہے، لیکن نبی نے ایسا کیا کہاں ملے گا؟ یہ حدیث میں ملے گا. تو یہ کہنا کہ حدیث ماننے کے لائق نہیں ہے، سنت ماننے کے لائق ہے، کہ اس مولوی سے در لا کر پوچھو کہ حضرت سنت پر عمل کرنا ہے، پتہ کیسے لگائے ہم؟ نبی نے یہ کام کیا کیسے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. کہاں پتہ لگے گا نبی کی سنت کا؟ ارے سنت کا پتہ حدیث میں لگتا ہے جی، حدیث میں سنت موجود ہے. لہذا حدیث کو سنت سے الگ کرنا صحیح نہیں ہے. یہ مغالطہ دینا امت کو گمراہ کرنے کے مرادف ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا اور مستند ہے میرا فرمایا ہوا. جاؤ کسی ماں کے لال کو ہمت ہو تو تردید کرنے کی ضرورت کرے. نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا رس